اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سرزمین نجف اشرف سے قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ السجدہ اور سورہ الاحزاب تک پہنچا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ السجدہ کے فضائل کو اپنی زبان عصمت سے کچھ اس انداز میں بیان کیا: من قرأ سورۃ السجدہ فی کل لیلۃ جمعۃ، جو بندہ ہر شب جمعہ کو سورہ السجدہ کی تلاوت کرتا ہے، اعطاہ اللہ کتابہ بیمینہ، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ خوش نصیب ہوں گے افراد کے جن کا نامہ اعمال قیامت کے دن ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ وَلَمْ يُحَاسِبْهُ بِمَا كَانَ مِنْهُ، اور جو بھی عمل دنیا میں اس سے سرزد ہوتا رہا، اس عمل کا اس بندے سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، محاسبہ نہیں ہوگا۔ البتہ اس کی کئی دفعہ ہم تشریح کر چکے ہیں کہ یہ کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے کہ بس کوئی بندہ سورہ السجدہ کی تلاوت کر لے تو پھر اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ تم کیا حلال و حرام انجام دیتے رہے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تمام چیزیں شرائط کے ساتھ جو ہے وہ ثواب موجود ہے اپنی جگہ پہ۔ وَكَانَ مِن رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور وہ بندہ جو سورہ السجدہ کی تلاوت کرتا ہوگا، سب سے بڑی سعادت جو اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگی اور اسے نصیب ہوگی، وہ محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقاء اور ساتھیوں میں سے شمار ہوگا۔ کتنا انسان خوش نصیب ہوگا۔ جنت میں جانا ایک الگ خوش نصیبی ہے، لیکن جنت میں محمد و اہل بیت محمد کے جوار میں رہنا اور ان کے ساتھیوں اور ان کے رفقاء میں سے شامل ہونا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہمیں اس سعادت سے محروم نہ فرمائے۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب کے فضائل کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں بیان کیا کہ من قرأ سورۃ الاحزاب، جو بندہ سورہ احزاب کی تلاوت کرتا ہے، وعلمها اہلہ، اور نہ فقط سورہ احزاب کی خود تلاوت کے اوپر اکتفا کرتا ہے بلکہ خود تلاوت کی ہے اور پھر اپنے اہل و عیال کو سورہ احزاب تعلیم دی ہے، اعطی الامان من عذاب القبر، اسے عذاب قبر کا پروانہ مل جائے گا، عذاب قبر سے امان اسے مل جائے گی جو بندہ خود تلاوت کرے گا اور اپنے اہل و عیال کو تعلیم دے گا۔ یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان خود ان صورتوں کو اور قرآن مجید کو خود پڑھنے کے اوپر اکتفا نہ کرے، بلکہ جتنی مقدار تک خود اسے آتا ہے اور جتنی مقدار تک وہ خود قرآن مجید کو سمجھ چکا ہے، اتنی مقدار تک دوسروں کو قرآن مجید پڑھنا بھی سکھائے، اور جن مطالب کو اس نے تفسیر کی روشنی میں اور ترجمے کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ مطالب اپنے اہل و عیال کو سکھائے۔ اس سے اسے ثواب بھی ہوگا اور اس کے اہل و عیال کی اس میں تربیت بھی ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کان کثیر القراءۃ لسورۃ الاحزاب، جو بندہ بہت زیادہ سورہ احزاب کی تلاوت کرتا ہوگا، ہمیشہ سورہ احزاب پڑھتا ہوگا، کان یوم القیامت فی جوار محمد وآلہ وازواجہ، وہ بندہ قیامت کے دن محمد، آل محمد اور ازواج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے جوار میں ہوگا۔ پیغمبر اکرم کا جوار بھی اسے نصیب ہوگا اور آل محمد کا جوار بھی اسے نصیب ہوگا، اور ازواج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوار بھی اس شخص کو نصیب ہوگا کہ جو بہت زیادہ سورہ احزاب کی تلاوت کرتا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محمد و آل محمد کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے، اور بروز قیامت محشر میں ہمیں ان کی جوار میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد
وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔